من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین اکرام و علماء نظامیہ آرگنائزیشن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم و بالائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج اس محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سے بھی بڑا کرم یہ ہوا کہ ہمیں کچھ دیر سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، جن میں سے ایک نعمت ہے طاقت. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو طاقت عطا فرمائی، کسی کو زیادہ عطا فرمائی تو کسی کو کم عطا فرمائی. ہمارے پاس بھی طاقت ہے، جیسا کہ آپ تمام نے لوگوں کی طاقت کے بارے میں بہت سنا ہوگا، اور خیبر کا واقعہ بھی آپ نے سنا یا پڑھا ہوگا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینکا تھا. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے طاقت کے بارے میں بات کریں گے. حضور جتنے رحیم تھے اتنا کوئی شخص رحیم نہیں تھا. آپ کو جب معراج ہو رہی تھی، آپ کے سامنے براق لایا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں حضور سوار ہو جائیے. جب حضور نے براق کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے. رب تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل، پوچھو میرے نبی کیوں غم کرتے ہیں؟ خوشی کا موقع ہے، حضور غم کر رہے ہیں. جو جبرائیل امین پوچھتے ہیں حضور آپ کیوں غم کر رہے ہیں؟ خوشی کا وقت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج میں اس براق پر سوار ہوں، لیکن بروز قیامت میری امت ننگے بھوکے گردنوں پر گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے چلیں گے. 50,000 سال کا قیامت کا رستہ ہوگا، 20,000 سال کا پل صراط کا رستہ ہوگا. وہ بیچارے کیسے پار کریں گے؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ غم نہ کیجیے، ہم بروز محشر بروز قیامت آپ کی ہر امتی کی ہر قبر پر ایک براق بھیجیں گے. بخاری کی پہلی حدیث ہے جس میں حضور اکرم فرماتے ہیں میں غار حرا میں تھا، میرے پاس جبرائیل آیا اور آ کر کہنے لگے حضور پڑھیے. حضور کہنے لگے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی پوری طاقت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا. تھک گئے، پھر چھوڑ دیا. پھر کہنے لگے حضور اب پڑھیے. حضور کہنے لگے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے پھر آپ کو دبایا، پھر تھک گئے، چھوڑ دیا. اسی طرح 3 مرتبہ یہی عمل کیا. اب یہاں پر تھوڑا سا غور کیجیے کہ وہ جبرائیل جو قوم لوط میں جائے تو پوری بستی کو اپنی چھوٹی انگلی سے اٹھا کر فضاؤں پر لے جائے، فضاؤں پر لے جانے کے بعد اس کو الٹ دے، اس طرح الٹے کہ جہاں سے اٹھائی تھی اس کے نیچے سمندر جتنی گہرائی میں دھس جائے. جہاں پر قوم لوط کو دھسا دیتے ہیں وہاں پر حضور کو دباتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. اسی لیے شاعر فرماتا ہے روح الامین کو جس کی غلامی پہ ناز ہے، روح الامین کو جس کی غلامی پہ ناز ہے، افضل بھی اس کریم کے گھر کا غلام ہے. روایت میں آتا ہے سورج کو 70,000 فرشتے کھینچ کر چلاتے ہیں، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبا ہوا سورج لوٹایا تھا تو فرشتے کہنے لگے بھائی بھلائی کون سی شخصیت ہے جس کی طاقت 70,000 فرشتوں میں غالب ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ حضور یہ اللہ کے محبوب بندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اشارے سے کبھی چاند ٹکڑے ہوتا ہے تو کبھی ڈوبا ہوا سورج لوٹتا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند ہو جائے چاٹ، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند ہو جائے چاٹ، اندھے تجھے دیکھ لے قدرت رسول اللہ، اندھے تجھے دیکھ لے قدرت رسول اللہ. اللہ کا نور و جلال جب بندے محبوب کے کان بن جاتا ہے، اللہ کا نور جب بندے محبوب کے کان بن جاتا ہے تو دور اور نزدیک کا سب سن
لیتا ہے اور جب وہ نور بندے محبوب کے آنکھوں میں منور ہوتا ہے تو دور اور نزدیک کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اور جب وہی نور بندے محبوب کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اسے مشکل و آسان، قریب و بعید تمام کاموں میں تصرف کی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ پھر وہی 1400 میل دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر مقام نعاوت کے لشکر کی کمانڈ کرتے ہیں، یہاں سے آواز دیتے ہیں وہاں تک پہنچتی ہے، غوث پاک بغداد میں بیٹھ کے ساری دنیا کو دیکھتے ہیں، ایسے جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ اسی لیے شاعر فرماتا ہے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سب برابر ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کے بارے میں کہ عرب کا ایک پہلوان تھا جس کا نام رکانہ تھا، بڑا روزگار اور رقبہ کا مالک تھا، شاداب وادی میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور بہت پکا مشرک تھا۔ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو رکانہ سامنے آ گیا، آ کر کہنے لگا کیا آپ ہمارے بتوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور مزید گستاخی کر کہنے لگا کہ آئے مجھ سے کشتی کرے، اگر گرا دو تو 10 بکریاں دوں گا۔ حضور کہنے لگے مجھے منظور ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا، ہاتھ کو مروڑا، ایسا مروڑا کہ وہ درد سے تڑپنے لگا۔ آپ نے بھٹک دیا تو اس پتے کی طرح زمین پر گر گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا، کہنے لگا گراؤ۔ آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، پھر مروڑا، درد سے تڑپنے لگا، بھٹک دیا تو کچھ پتے کی طرح گر گیا۔ اسے پھر سمجھ نہ آیا، کہنے لگا گراؤ۔ اسی طرح 3 مرتبہ اسے شکست۔ اتنے میں حضرت ابو بکر عمر آئے، آ کر کہنے لگے حضور ہم آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ گئے، یہ رکانہ کی وادی ہے۔ حضور مسکرا کر کہنے لگے کہ رکانہ کا کام ہو چکا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رکانہ نے یہ سارا منظر دیکھا تو کہنے لگا حضور میں نے آج سے برا نعوذ باللہ آج تک کسی کو نہیں سمجھا، لیکن اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایک واقعہ ہے جس میں ایک کافر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار سے وار کرنے کی کوشش کی تو آپ نے ایک درخت کی شاخ توڑی اور اس کے سر پر مارا، ایسا مارا کہ اس کے سر کا مغزہ منہ کے ذریعے سے باہر آ گیا اور وہ مر گیا۔ روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 جنتی مردوں کی جتنی طاقت تھی اور ایک جنتی مرد کی طاقت دنیا کے 100 مردوں جتنی ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور طاقت اور مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔